بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ ناظرین، آج پنجاب حکومت اور تاجران کی ٹھن گئی۔ تاجران نے جو وعدے کیے تھے اس پہ قائم رہے، لیکن پنجاب پولیس نے آج مارکیٹوں میں گھس کر تاجران پہ جو تشدد کیا، اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کیا معاملات ہوئے جس وجہ سے آج پورے لاہور کی مارکیٹیں کیوں بند رہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جی ناظرین، جو پنجاب حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس میں پہلے جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے مطابق 9 اور 10 نومبر کو جو ہے وہ مارکیٹیں بند ہوں گی، 9، 10، 11، 12۔ لیکن اس کے بعد کل جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا تو کل جو ہے تاجران اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں طے کیا گیا تھا کہ جمعہ 10 نومبر جو ہے اس کو مستثنی قرار دیا جائے۔ کیوں کہ لاہور کی مارکیٹوں میں پورے ایک ہفتے میں جو کام ہوتا ہے وہ جمعے کا واحد دن ہوتا ہے، جس وجہ سے پورے پنجاب کے مختلف اضلاع سے لوگ جو تاجران ہیں انہیں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس وجہ سے لاہور میں جمعے کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں لاہور آتے ہیں، جن میں شالمی مارکیٹ، اعظم مارکیٹ، ہال روڈ، اس کے بعد آبد مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹوں سے جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور مال لے کے جاتے ہیں، وہ فروخت کرتے ہیں۔ لیکن آج صبح 10 بجے جو ہے وہ پنجاب پولیس نے مختلف مارکیٹوں میں دعویٰ بولا، جس سے تاجران کو لاٹھی چارج کیا اور مارکیٹیں بند کروا دی۔ جو ہی یہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں گئی تو انہوں نے جو ہے اس کا نوٹس لیا۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے جو اس وقت معاشی حالات ہیں پورے ملک کے بنے ہوئے، اس حوالے سے تاجران تو پہلے ہی خوف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ معاشی بحران نے تاجران، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو، اس وقت اس کے مالی معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو پنجاب حکومت ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے معاملہ طے کر لیے تھے کہ ہفتہ اور اتوار کو جو ہے وہ مارکیٹیں بند رہیں گی۔ لیکن پنجاب پولیس نے مختلف مارکیٹوں میں دعویٰ بول کر جب مارکیٹیں بند کروا دی تو جو دیگر اضلاع سے، جن میں گجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال، سرگودا، قصور، ننکانہ سمیت دیگر اضلاع سے جو تاجر لاہور آئے تھے، مارکیٹیں بند ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا آج پورا دن، جس سے کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ تاجران کو آج برداشت کرنا پڑا۔ انجمن تاجران نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو وعدہ کیا اس پہ قائم ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ان معاملات کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے جن کی وجہ سے سموگ پیدا ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، یہاں پہ لاہور میں جو آلودہ ماحول ہے، اس حوالے سے جو انہیں اقدامات کرنے چاہیے وہ جو ہے حکومت کوئی پالیسی واضح نہیں کر رہی، جس میں وہ جو بٹے ہیں، بٹے مالکان کے حوالے سے دیکھیں کہ سموگ پیدا کرنے میں جو انڈسٹریاں دھواں دینے والی، ان کی طرف حکومت کی بالکل توجہ نہیں، اور دوسری طرف جو شہر میں پولوشن پھیلی ہوئی ہے اس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، اور جو لاہور کے ارد گرد کے اضلاع ہیں جس میں آج بھی جو ہے وہ مونجی کی جو کٹائی کے بعد باقیات ہیں، وہاں پہ آگ لگائی جا رہی ہے۔ آپ پنڈی بٹیاں، سرگودا روڈ موٹر وے پہ جائیں تو مختلف اضلاع میں جو ہے مونجی کی پیداوار کے باقیات ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو متعلقہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو انجمن تاجران ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ڈی سی او کو چاہیے کہ وہ بٹوں کے جہاں پہ زگ زیگ نہیں لگائے گئے ان کا چلان کیا جائے، ان بٹوں کو بند کیا جائے، اور جو انڈسٹری مختلف اضلاع میں ڈویژن میں ہے، جس طرح گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور کے اضلاع میں بڑی جو ہے انڈسٹریاں ہیں،
ان انڈسٹریوں کی وجہ سے جو دھواں پیدا ہو رہا ہے اس پہ ایک پالیسی واضح کرنی چاہیے. یہ جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا کہ یہ ڈنک پروگرام کے تحت ہوتا ہے, اس پہ باقاعدہ پلاننگ نہیں کی جاتی, اور جب بھی زور چلتا ہے حکومت کا تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تاجران کو تنگ کرتے ہیں. وہ تاجران کو کوئی بھی لاک ڈاؤن ہو, کوئی کورونا کا لاک ڈاؤن ہو یا یہ اسموک کے والے سے لاک ڈاؤن ہو, تو سب سے پہلے بے روزگار جو ہے وہ تاجران کو کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس کی کارکردگی ہے وہ آپ کو ناظرین بتاتے چلے کہ آپ نے کورونا میں بھی دیکھی ہوگی کہ کورونا کے دنوں میں بھی جو ہے وہ تاجران تو بند ہو گئے, لیکن دیہڑیاں جو ہیں وہ کرپشن جو ہے وہ متعلقہ پولیس متعلقہ تھانوں میں جو ہے وہ جاری رہی. کیونکہ جب بھی اس ملک میں جو ہے کوئی بھی چیز پہ لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے, لاک ڈاؤن یا پابندی کا مطلب ہے کہ آپ نے انتظامیہ, ڈی سی او, اے سی, تحصیلدار, پٹواری اور متعلقہ تھانوں کے جو ہے وہ کرپشن میں راتوں رات اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ تاجران کی دکانیں بند کرنے کا, تاجران کو تنگ کرنے کا, جس کی وجہ سے تاجرانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات رہے تو اب ہم جو ہے وہ بالکل چپ نہیں بیٹھیں گے. اس لیے انہوں نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہے وہ اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ تاجران کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تاجران اس وعدے کے مطابق جو ہیں وہ پورے اتر رہے تھے. کیونکہ پہلے یہ بنایا گیا تھا پروگرام کہ 9, 10, 11 اور 12 نومبر کو جو ہے یہ لاک ڈاؤن ہوگا, لیکن تاجران نے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو چکے تھے کہ اب جمعے کا جو ہے وہ دن لاہور کے تاجران کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے. اس لیے ہفتے کا اور اتوار کا دن رکھا گیا, کیونکہ جمعے کے دن جو ہے تمام شہروں سے پہلے بھی بتایا ہے اضلاع سے لوگ جو تاجر ہیں وہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں, اور اس خریداری کے بعد وہ پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ اپنے اضلاع میں جا کے وہ چیزیں جو فروخت کرتے ہیں, وہ چاہے شالمی سے ان کا تعلق ہو, چاہے اعظم مارکیٹ سے ہو, چاہے ہال روڈ سے ہو, چاہے عابد مارکیٹ سے ہو. تو ناظرین اس حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی واضح کرے جس کی وجہ سے اسموگ کا جو ہے وہ کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کی جو ہے رات کو ایک نعمت عطا فرمائی, جس کی وجہ سے اب اسموگ میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے. اور انہی تاجران کا کہنا ہے کہ اسموگ اب کم ہونے کی وجہ سے جو ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن کا ہے وہ بھی فیصلہ حکومت کو چاہیے کہ واپس لے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل, اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا.